کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کسی چھوٹی سی بھی برائی کو سپورٹ کرنا آپ کے لیے کتنا بڑا بوجھ بن سکتا ہے؟ السلام علیکم کہنے کا صحیح طریقہ آپ کے اخلاق کو کیسے بدل سکتا ہے؟ آج ہم سورۃ النساء کی آیات 85 سے 91 میں 6 لائف چینجنگ رولز سیکھیں گے جو ہماری سوسائٹی کو جنت بنا سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو اسکرین بند کر کے سوچنے پہ مجبور کر دیں۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیں، انسانی معاشروں میں سفارش کرنا بعض اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ صحیح آدمی ہے، ضرورت مند ہے، بہروپیہ نہیں ہے، اس کو رکھ لو نوکری پہ۔ کچھ اچھا ہو گیا اس کے حق میں تو اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن جھوٹی اور غلط سفارش کی، حقائق کو توڑا مڑوڑا، سوشل میڈیا پر کسی کی غلط پوسٹ بھی شیئر کر دی، اب آپ اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ سفارش کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ ضرور آگاہ کریں، لیکن ایک سیکنڈ رکیں۔ کیا آج آپ نے سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ شیئر کی؟ وہ اچھی سفارش تھی یا بری؟ پھر فرمایا گیا، اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو، یا انہی لفظوں سے دعا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ مغربی معاشرے میں گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ وغیرہ ہے، عربوں میں صبح الخیر اور حیاک اللہ کا رواج تھا۔ ہر معاشرے میں ایسے دعائیہ کلمات رائج ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ایک خاص اسلامی شعار ہے، تو جب کوئی سلامتی کی دعا دے تو اس کا جواب بہتر طریقے سے اضافہ کر کے دو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہماری سوسائٹی میں سلام کا رواج کیوں کم ہوتا جا رہا ہے؟ اور آپ کو کوئی سلام کرے تو آپ اسے کیسے رسپونڈ کرتے ہیں؟ یہ میسج میں بتائیے گا ضرور۔ آیت نمبر 87 میں فرمایا گیا، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں تم کو ضرور جمع کرے گا، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ بے شک۔ آیت نمبر 88 میں فرمایا گیا، تو کیا سبب ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کو ان کی کرتوتوں کے سبب اوندھا کر دیا ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے اس کو راستے پر لے آؤ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے تم اس کے لیے کبھی بھی راستہ نہیں پاؤ گے۔ یہ ہجرت کے ضمن میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی اب مکے میں کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ ہجرت فرض ہو چکی؟ کچھ اہل ایمان کا خیال تھا کہ ایسوں کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے کہ ایمان تو لائے ہیں بس ہجرت نہیں کر سکے۔ کچھ سخت رویہ اختیار کرنے کے حق میں تھے، تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم دو گروہ میں تقسیم کیوں ہو رہے ہو؟ وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو کر سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑ جائیں ان میں سے کسی کو دوست نہ بنانا، اگر ترک وطن کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ بناؤ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دم کٹی بلی یہی چاہتی ہے کہ تمام بلیوں کی دم کٹ جائے۔ گویا اب ایمان کا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ جو اب ہجرت نہیں کر رہا وہ مومن نہیں منافق ہے، سوائے بوڑھے، عورتوں اور بچوں کے۔
آیت نمبر 90 میں فرمایا گیا مگر جو لوگ ایسے لوگوں سے جا ملے ہوں جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو، یا اس حال میں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے رک گئے ہوں، تمہارے پاس آ جائیں تو اعتراض ضروری نہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر غالب کر دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑتے، پھر اگر وہ تم سے جنگ کرنے سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور لڑے نہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر زبردستی کرنے کی کوئی سبیل مقرر نہیں کی۔ یہ بات سمجھ لیجئے جو منافق ہجرت نہیں کر رہے ان کے لیے قاعدہ طے ہو گیا ہے کہ یہ حربی کافر ہیں، ان سے جنگ کرنے کا حکم ہے، الا یہ کہ ان کے قبیلے سے تمہارا صلح کا کوئی معاہدہ ہو، یا یہ کہہ دیں ہم میں جنگ کی ہمت نہیں اور ہم غیر جانبدار ہیں۔ یہ آج کی نشست کی آخری آیت نمبر 91 رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائیں تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں۔ تو ایسے لوگ اگر تم سے لڑنے سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف پیغام صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو۔ ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے۔ یعنی جب آزمائش کا وقت آئے تو اوندھے منہ گر پڑیں، جب دیکھیں اپنی قوم کا پلڑا بھاری ہے تو مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تمہیں کھلا اختیار ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں بھی ایسے منافقین موجود ہیں؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم وآیاتہ وذکر الحکیم۔